چکیاں پیتی ہیں گودی میں بٹھا کر مجھ کو، جاگتی رہتی تھی کانوں پہ سلا کر مجھ کو، لوریاں دیتی تھی جھولے میں جھلا کر مجھ کو، ایک دفعہ گود میں پھر اپنی سلا لو اماں، میں گرتا ہوں سنبھالو ماں، گھر میں میں گرتا ہوں سنبھالو ماں، اور کچھ دیر کا مہمان ہوں تم پاس رہو، ریت زخموں میں ہے آنچل سے اسے صاف کرو، آتی ہے رونے کی آواز سکینہ دیکھو، جاؤ تم جا کے سکینہ کو سنبھالو اماں، میں گرتا ہوں سنبھالو ماں، گھر میں گرتا ہوں سنبھالو ماں، دیکھو وہ آگ لگی شام غریب آئی، دیکھو گھبرا کے نکل آئی میری ماں جائی، دیکھو بے ہوش سکینہ کا پڑا ہے بھائی، جاؤ سجاد کو شولوں سے نکالو اماں، میں گرتا ہوں سنبھالو ماں، گھر میں گرتا ہوں سنبھالو ماں، ہے گزارش میری تم سے تو اب اتنی مادر، اماں بابا کی قسم ڈھانپ لو منہ پر چادر، دیکھا جائے گا اب تم سے یہ خونی منظر، قتل ہوتا ہوں نگاہوں کو ہٹا لو اماں، گرتا ہوں سنبھالو ماں، گھر میں گرتا ہوں سنبھالو ماں، ہوگی جب حشر کے میدان میں مجلس برپا، فرش غم شے کا بچھائیں گی جناب زہرا، آئے گی حضرت شبیر کی ریحان صدا، آج جی کھول کے تم مشک بہالو اماں، میں گرتا ہوں سنبھالو ماں، گھر میں گرتا ہوں سنبھالو ماں، گھر میں گرتا ہوں سنبھالو ماں، گھر میں پاکستان ایک شجر سایہ دار کی طرح ملت کے سروں پر تنا ہوا ہے۔ قائد شہید کے مخلص
اور محترم ساتھی اور رفیق اور ہمارے بہترین اور دردمند ساتھی کی شہادت پر اور اس کے ساتھ اس کے فداکار محافظ اور عزیز حسین رضا کی شہادت پر میں آپ سب مومنین کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حساس اور جذباتی لمحات میں ہمیں اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ جس راستے میں ڈاکٹر محمد علی اور اس کے رفقا نے شہادت کی سعادت حاصل کی، اس راستے میں اگرچہ دشواریاں بہت زیادہ ہیں لیکن اسی راستے پہ ہمیں چلتے رہنا ہے اور اسی ہدف کے لیے اور اسی مقصد کے حصول کے لیے ہمیں کوشاں رہنا ہے جس کے لیے زندگی بھر الحاج ڈاکٹر محمد علی مرحوم نے زحمتیں اٹھائیں اور کوششیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ دشمنان اسلام ملت مسلمہ کو تسلسل کے ساتھ دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ فلسطینی مسلمان ہوں، بوسنیا کے مسلمان ہوں، چیچنیا کے مظلوم مسلمان ہوں یا عالم اسلام کے دوسرے خطوں میں رہنے والے مسلمان ہوں، ہمارے کشمیری بھائی ہوں، سب کے سب اس وقت عالمی دہشت گردی کا شکار ہے۔ دشمنان اسلام سامراجی قوتیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے درپے ہیں۔ اس دور میں جبکہ عالم انسانیت اس بات کی منتظر ہے کہ اسلام ان کے لیے کیا نجات کا پیغام دیتا ہے، عالم انسانیت کی نگاہیں اسلام کی طرف ہے، وہ اپنی نجات اور اپنی فلاح اسلام کے پیغام میں سمجھتی ہے، اور دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے ان بڑھتے ہوئے قدموں کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرے۔ اس لیے عالم اسلام کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمیشہ غاصبوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہے۔ ہم نے ہمیشہ غاصبوں کو بے نقاب کیا ہے، ملت مسلمہ کے دشمنان کے چہروں سے نقاب کھینچے ہیں ہم نے، اور مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ اے شیعہ تمہارا دشمن سنی نہیں ہے، اے سنی تمہارا دشمن شیعہ نہیں ہے۔ میں علماء اہل سنت کی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس محفل میں اس تقریب میں کثیر تعداد میں موجود ہیں، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی سنی شیعہ مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں پاکستان کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ